بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حال ہی میں کراچی کے سول ہسپتال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹراما سینٹر کا افتتاح کرنے گئے۔ جب وہ افتتاح کرنے پہنچے تو تمام ایمرجنسی کو، پورے ہسپتال کو بند کر دیا گیا۔ اسی اثناء میں ایک معصوم بچی کے والد اپنی بچی کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر آئے، لیکن ڈاکٹروں نے اس کو داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس معصوم بچی نے ہسپتال کے فرش پر ہی جان دے دی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ہمارے ملک میں وی آئی پی کلچر کی وجہ سے ہوا۔ یہ نہ تو کوئی پہلا واقعہ تھا اور بعض ماہرین کے مطابق یہ نہ ہی آخری واقعہ تھا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، اکثر اہم شاہراہوں پر دیکھتے ہیں، روزانہ معمول بن چکا ہے کہ ہم وی آئی پی کلچر کی وجہ سے یا وی آئی پی پروٹوکولز کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک میں جام رہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے سال پاکستان میں ایک فورس متعارف کروائی گئی، بالخصوص پنجاب میں، جس کو کہا گیا کہ یہ مجاہد فورس ہے۔ اس فورس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی کوئک رسپانس کے طور پر استعمال کیا جانا تھا۔ 6 مہینے کے بعد ہی اس فورس کو وی آئی پی پروٹوکولز پہ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ایلیٹ فورس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بدقسمتی سے اس ایلیٹ فورس کو بھی وی آئی پی کو پروٹوکول دینے میں لگا دیا گیا۔ کیا ہمارے ہاں وی آئی پیز کو پروٹوکول دینا عام شہریوں سے زیادہ ضروری ہے؟ ہم وی آئی پیز کو پروٹوکول اور سیکیورٹی میئرز کو مکس تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے ہاں واقعی سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے کہ عوام سے زیادہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو ایلیٹ ہے، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے پروٹوکولز کی؟ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی حکمران، اگر کوئی سیاسی رہنما کسی جگہ پر کسی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچا ہے تو وہاں پر عوام کو جس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم روزانہ اخبارات اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں۔ آج کا اس موضوع کا انتخاب کا مقصد یہ بھی تھا کہ وی آئی پی پروٹوکولز کے ان چیزوں کو اجاگر کیا جا سکے کہ وی آئی پی پروٹوکول ہمارے ہاں کیسا ہے، پوری دنیا میں کیسا ہے، وی آئی پی پروٹوکول اور سیکیورٹی میئرمنٹس میں کیا فرق ہے۔ بات کا آغاز کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب سے، جو ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں سابق وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے۔ تو یہ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول کیسا ہے اور ایکسٹرا جو اس کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ہمارے ہاں پہلے تو یہ بتا دیں کہ وی آئی پی پروٹوکول اور سیکیورٹی میئرز یہ ہم مکس کرتے ہیں پوری دنیا میں، کیا یہ ڈیفرنٹ ہے کسی کو سیکیورٹی دینا اور کسی کو وی آئی پی پروٹوکول دینا؟ جان صاحب، بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے اس واقعے کی طرف کوئی کمنٹ کر سکوں جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا ہے۔ میرے خیال میں یہ غمازی کرتا ہے ہماری قوم کی بے حیثی کی، اور بحیثیت قوم کی ہماری ماڈل ڈیگریڈیشن جو ہے وہ اس پستی میں جا چکی ہے کہ ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ کوئی بچی اگر مر بھی جائے، مگر جو پروٹوکول ہم نے دینا ہے اپنے سیاسی عمائدین کو، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی لیگل ریکورس نہیں ہے۔ اب اس شخص کے جس کی بچی فوت ہو گئی اور ان حالات میں اس کو کیا انصاف ملا؟ نہ کسی نے اس سے پوچھا، نہ کسی نے اس سے بات کی۔ اگر بہت کچھ ہوا ہوگا تو کسی بیوروکریٹ نے کوئی ایک آدھ چیک اس کو دے دیا ہوگا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے قوم کی جو ماڈل ڈیگریڈیشن جو ہے یہ اس کا ایک بہت ہی بڑا ایک ڈیمونسٹریشن ہے، اور ہمیں میرے خیال میں اس کے اوپر بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا۔ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کا، ایکچولی مجھے بھی جیسے آپ نے کہا مجھے بھی یہ ایشو لگتا ہے۔ دیکھیں، پروٹوکول جو ہے وہ تو ایک بہت ایک لازمی چیز ہے، مگر وہ چند ایک لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ایک ریاست میں۔ ٹھیک ہے، اگر فیڈرل لیول پہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو پروٹوکول ملنا چاہیے، اور اگر پروونشل لیول پہ دیکھیں تو شاید گورنر اور چیف منسٹر کو ملنا ان کے علاوہ اور کسی کا پروٹوکول لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اب میں ڈیفنس اسٹریٹجی بھی رہا ہوں آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں، وہاں پہ بھی میں دیکھتا رہا ہوں۔ آسٹریلیا کے گورنر جنرل جو ہیں وہ ایک گاڑی میں گھومتے تھے، کینبرا میں ان کے جو کیپٹل ہے، اور اس کے آگے ایک موٹر سائیکل والا ہوتا ہے۔ لیکن سر، اب جب ہم پوری دنیا کی مثال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں
وہ تو عام لوگوں میں ملتے ہیں. پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی میئرز ایسے نہیں ہیں, سیکیورٹی تھریٹس ایسے نہیں ہیں جو ہمارے ہیں. کیا ہمارے ہاں سیکیورٹی تھریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو وی آئی پیز کو پروٹوکول بہت زیادہ دیتے ہیں؟ اس میں آپ یہ دیکھیں نا, ایک تو پروٹوکول تو ان کے لیے لازمی ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر ہوگا, گورنر اور چیف منسٹر ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے تو ہر آدمی کو ہی پروٹوکول دینا شروع کر دیا ہے, اور ہر لیول کا بیوروکریٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن کے مطابق پروٹوکول لے رہا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جب سے یہ ٹیررزم آیا ہے اور دہشت گردی کی فضا قائم ہوئی ہے, تو ایک سیکیورٹی کا بھی ایلیمنٹ آ گیا ہے. تو اگر ہم اس پروٹوکول کو اور سیکیورٹی کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو اس میں شاید ان لوگوں کے علاوہ ان لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی وار آن ٹیرر کے اندر انوالوڈ ہیں, تو وہ بھی گنتی کے لوگ ہو سکتے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جو ایلیٹ فورس ہے پنجاب میں یا دوسری اسپیشل فورسز ہیں پولیس کی, ان کو بنایا عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تھا, لیکن اب وہ وی آئی پی پروٹوکول کی حفاظت میں لگے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ نارملی جو پولیس ہے اس کی ٹریننگ جو ہے, اس کا اکوپمنٹ جو ہے, اس کی کیپیسٹی جو ہے, وہ ایک عام نارمل کرمنل کے ساتھ ڈیل کرنے کی ہے. کوئی چھوٹا چور, کوئی ڈاکو جس نے کوئی پستول دکھا کے موبائل چھین لیا, گاڑی چھین لی, اس لیول کے کرمنلز کے ساتھ وہ ڈیل کر سکتی ہے. اب جب ٹیررزم کا بھوت جو ہے وہ اس ملک میں آ گیا ہے یا ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے, تو اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہماری پولیس کی بھی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. اسی لیے ایلیٹ فورس بنی, اس کو بہتر اکوپمنٹ دیا گیا, اس کو بہتر ٹریننگ دی گئی. آرمی نے ان کو تربیت بھی دی, ٹریننگ بھی دی, تاکہ وہ ان کی کیپیسٹی اتنی ہو کہ وہ ٹیررسٹ کے ساتھ لڑ سکے. مطلب ہوا یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہی ٹرینڈ لوگوں کو آپ نے پروٹوکول کے اوپر لگا دیا اور ان لوگوں کی سیکیورٹی کے اوپر لگا دیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے پروفیشن سے دور ہو گئے, اور اب جب باری آئی ہے ان کو دوبارہ امپلوائے کرنے کی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں, تو اب ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہے کہ وہ ٹیررسٹ کے ساتھ ڈیل کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں رینجرز پچھلے 20 سال سے لگے ہوئے ہیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں, اور آج مجبور ہو کر ہماری حکومت نے پنجاب میں بھی یہ آپریشن رد الفساد اسٹارٹ کیا ہے, اور اگین رینجرز کو اور فوج کو بلایا ہے ان ٹیررسٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. حالانکہ یہ ایک نارمل لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, اور ہماری پولیس میں اتنا دم ہونا چاہیے, اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ان ٹیررسٹ کے ساتھ وہ ڈیل کر سکے. مگر ہمارا سسٹم ایسا الٹ ہو چکا ہے کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کے اندر ہم اتنا اس کو کنفیوز کر چکے ہیں اس ساری سچویشن کو کہ ہر آدمی پروٹوکول بھی مانگ رہا ہے, سیکیورٹی بھی مانگ رہا ہے, چاہے اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت تو عوام کو ہے نا بریگیڈیئر صاحب. عوام کو کیوں سیکیورٹی نہیں دی جاتی, انہی لوگوں کو کیوں سیکیورٹی دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارا جو پورا پولیٹیکل سسٹم ہے اور سوشل آرڈر جو ہے اس میں عام آدمی کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ تمام پولیٹیکل عمائدین جو ہمارے ہیں یہ ووٹ لے کر اور الیکشنز میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں, تو عام آدمی ان کو ووٹ دیتے ہیں, یہ عام آدمی میں سے نکل کے آئے ہیں. مگر جیسے ہی یہ اپنے عہدے پہ پہنچتے ہیں یہ عام آدمی کو بھول جاتے ہیں, اور ان کے اندر وہی رعونت اور وہی ایروگنس آ جاتی ہے جو برٹش راج میں انگریز میں آتی تھی. بالکل صحیح. اب انگریز جو ہے, اگر آپ نوٹس کریں مطلب سوچیں دوبارہ کہ پہلے زمانے میں جب ہمارے بیوروکریٹس ہوتے تھے, کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز اور اس لیول کے لوگ, وہ عام آدمی سے بات نہیں کرتے تھے. اور وہ اس لیے بات نہیں کرتے تھے کہ انگریز جو تھا وہ نیٹو انڈین سے بات نہیں کرتا تھا اور اپنا فاصلہ مینٹین کرتا تھا اس سے. تو وہی چیز ہماری بیوروکریسی میں آئی, اور اس کے بعد ابھی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں بھی آ چکی ہے. یہ الیکشن میں ووٹ تو لے لیتے ہیں, مگر جب کسی عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس عام آدمی سے ملنے میں ان کو بہت جھجک محسوس ہوتی ہے. اچھا, عام لوگ ہمارے سے یہ سوال بھی کرتے ہیں اکثر کہ جب وہ لوگ ٹریفک میں پھنس دیتے ہیں تو کتنی دیر پہلے ٹریفک کو جام کر دیا جاتا ہے. اگر کسی ایلیٹ نے 15 منٹ بعد گزرنا ہے تو 15 منٹ پہلے ہی ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے. آپ ملٹری سیکرٹری رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بھی, کیا ایتھکس ہیں, کیا رول ہیں, کتنی دیر پہلے ٹریفک کو بند کرنا ہے, کیا پروٹوکول ہے پرائم منسٹر کا؟ اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم خاص طور پر ہمارے یونیفارمڈ لوگ جو ہیں, جس میں پولیس, لا انفورسنگ ایجنسیز اور شاید آرمی بھی اس میں کچھ حد تک آتی ہو, ہم ایک زیرو ایرر سنڈروم کے ہم شکار ہیں. زیرو ایرر سنڈروم سے یہ مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کوئی بھی غلطی ہو, کوئی بھی خامی ہو, یا کسی بھی وجہ سے وہ فیل ہو جائے. تو ہم اس کی سکسیس کے لیے امپلیمنٹیشن میں اتنا اوور انشور کرتے ہیں
اس تمام چیز کو کہ وہ بالکل درد سر بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سہولت کریٹ کرے کسی کے لیے. وہ شاید پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا چیف منسٹر وغیرہ کے لیے تو سہولت کریٹ کر دے، مگر جو باقی عوام جو ہے ان کے لیے بے انتہا وہ مشکلات کا سبب بنتا ہے. اب اگر پرائم منسٹر نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہوتا ہے تو اس کو پولیس کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ روٹ لگانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ روٹ لگانے کے لیے اب انہوں نے یہ یقین کرنا ہے کہ سڑک کلیئر ہو اور سیکیورٹی کے تمام معاملات، ٹریفک نہ ہو، ٹریفک نہ ہو، اور مطلب کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو یا کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی سچویشن نہ بنے. تو اس کے لیے وہ اس کو چند گھنٹے پہلے سے اس کو کلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنے لوگ پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ٹریفک کو وہ آپ نے جو 15 منٹ کی بات کی، شاید اسے گھنٹہ پہلے وہ بند کر دیتے ہیں. اب اگر تو وہ وی آئی پی جو ہے اپنے ٹائم پہ آ جائے تو 10 منٹ پہلے آپ نے ٹریفک بند کی اور اس کے بعد وہ گزر جائے تو آپ ٹریفک کھول دیں. اب وہ 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیں گے اور وی آئی پی صاحب اپنے جنہوں نے 4 بجے جانا تھا، اگر وہ 6 بجے گھر سے نکلیں تو 3 گھنٹے تک انہوں نے وہ ٹریفک کو بند رکھا. بالکل صحیح. اب کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے کالج جانا ہے، کسی نے دفتر جانا ہے، کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، ہزاروں کام ہیں لوگوں کے. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس ایک شخص کی سہولت کی خاطر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بالکل آپ نے ڈسٹرب کر دیا ہے. اور اچھا سر برگیڈیئر صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا اور جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں یا جو ایلیٹ ہیں ان کے ساتھ 10 گاڑیاں ہوتی ہیں، کبھی 20 گاڑیاں ہوتی ہیں. یہ کیسے ویری کرتا ہے کہ آپ آج 20 گاڑیاں رکھیں گے، کبھی پروٹوکول میں 50 گاڑیاں بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ دیکھی گئی ہیں؟ وہ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہوگا، کہ مطلب ان 50 گاڑیوں کی یا 30 گاڑیوں کی یا 20 گاڑیوں کی بھی ضرورت کیوں ہے. ایک تو ٹھیک ہے، ایک تو وی آئی پی کی اپنی گاڑی ہے جس میں وہ ٹریول کر رہے ہیں، ایک اس کا بیک اپ ہوتا ہے کہ جی اگر ایک گاڑی کسی بھی وجہ سے خراب ہو جائے تو دوسری گاڑی اویلیبل بیک اپ کے طور پہ ہو. پھر اس کا سیکیورٹی ایلیمنٹ ہوگا، اور پھر نارملی ایک ایمبولینس ساتھ چلتی ہے جس میں ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ دوائیاں ہوتی ہیں. اس کا چند کیسز میں تو اس کا بلڈ بھی ساتھ رکھتے ہیں وی آئی پیز کا. اور یہ جو اسینشیل چیزیں ہیں یہ ہیں. اس کے بعد ان کے اپنا سٹاف آ جاتا ہے، ان کے بعد ان کے پولیٹیکل جو ورکرز آ جاتے ہیں، پھر ان کے پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت لمبا ایک کارواں بن جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا اٹیچمنٹ کسی نہ کسی وی آئی پی کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل فگر کے ساتھ شو کرنی ہوتی ہے کہ ہاں جی ہم بھی اس لیول کے لوگ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. تو اس سے یہ سب کچھ بہت بڑھ جاتا ہے، جس کی میرے خیال میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں. سر اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وی آئی پی پروٹوکولز کو کیسے کنٹرول کریں؟ چونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ بھائی وی آئی پیز کو پروٹوکول کی ضرورت ہے، ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، عوام اس میں خوار ہو جاتے ہیں. کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ وہ تو آئی تھنک یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیسیشن ہوگا جو کہ گورنمنٹ کو لینا پڑے گا، اور وہ اس کے اوپر سختی سے کاربند ہو. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو تو جنرلی پروٹوکول بھی چاہیے اور سیکیورٹی بھی چاہیے، مگر اب ان کے منسٹر جو ہیں ان کو تو اس حد تک یا اس لیول کی تو نہ تو پروٹوکول کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اب جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں یا جو مطلب کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، کوئی بھی ہیں، ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ کس سے ڈر ہے ان کو؟ آج کل کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی حالت خراب ہے، ٹیررزم ہے. چلیں آپ اس کے حساب سے اس کے مطابق آپ لے لیں سیکیورٹی. مگر اب حالت یہ ہے کہ جو ہماری پولیس فورس ہے اس کا بلک، اس کی میجورٹی تو ان لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی ہے. اور اس جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اسی وجہ سے وہ اپنے اصل کام سے ہٹ گئے ہیں. اور جب ان کو اصل کام کے اوپر لگایا جاتا ہے، یعنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں ان کو لگایا جاتا ہے، تو وہاں پہ نہ ان کے سکلز ان کے پاس رہتی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں. تو یہاں پہ آئی تھنک جس کو ہم انگلش میں کہیں گے ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. اور پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا ایٹ دا پولیٹیکل لیول. اور ہمیں ایسے یہ تمام قوانین موجود ہیں، ان کے اوپر صرف عمل نہیں ہو رہا ہے. ان قوانین پہ عمل کریں، ان کو بے شک ری ہیش کریں، ریکیلیبریٹ کریں، دیکھیں کہ ان کو دوبارہ کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور جن لوگوں کو واقعتاً پروٹوکول کے علاوہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ لے ڈاؤن کر دیں، ان کے ساتھ لوگوں کو ڈیٹیل کر دیں، اور وہ پھر ایک الگ فورس بنائیں جو کہ خالی ان کی پروٹوکول اور ان کی سیکیورٹی کے لیے استعمال ہو. اور جو باقی ماندہ مین فورس ہے، مین پولیٹیکل ایلیٹ فورس ہے جیسے پنجاب میں ہے، اس کا کام جو ہے لا اینڈ آرڈر کا اور کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس میں اس کو ٹرین کریں، اس کو ایکوپ کریں، اس کو گاڑیاں دیں، اس کو وائرلیس سیٹس دیں، اس کو ہتھیار دیں، پوری طریقے سے اس کو ہیلمٹ کریں تاکہ پلان پورا ہو. ہاں، ان کو مکمل طور پر تیار کریں اور امپلائی کریں.
تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. ڈیورنگ مائی سروس آئی ورک ود دا پولیس فورس, اور آپ یقین مانیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے. ان کو صرف میرے خیال میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک لیڈرشپ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس میں موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھے لیڈرز ہیں ہماری پولیس میں بھی. جو چیز لیک کرتے ہیں وہ ہے بیک اپ. ان کو سپورٹ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو اگر ان کی پولیس کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ سپورٹ کریں, پولیٹیکلی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, چیف منسٹرز ہیں یا دوسرے منسٹرز ہیں یا ایم ایل ایز, ایم پی ایز ہیں, اور ان کے جو لوکل پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کرے اور ان کے بیک پہ کھڑے ہو کے ان کو شاباش دے کے چلائیں آگے, تو یہ پولیس فورس کمال کر سکتی ہے. بالکل صحیح, پولیس فورس کسی سے کم نہیں ہے. یہ ہم اور ہم نے دیکھا بھی ہے, ماضی میں بھی دیکھا, اب بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس فورس کی قربانیاں بھی ہیں دہشت گردی کے خلاف, اور پولیس فورس ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہمیں لڑتی ہوئی دکھائی گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, وی آئی پی پروٹوکول جو ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں میرا خیال ہے جتنی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے, ایک شخص کے اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے, پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اگر ایک شخص گھر سے اپنے دفتر یا کسی جگہ پر جانے کے لیے نکلا, اس کو گھنٹوں صرف اس وجہ سے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایلیٹ, کوئی سیاسی رہنما اپنے گھر کو جا رہا ہے, اپنے دفتر کو جا رہا ہے, لیکن وہ شخص جو اپنے گھر سے صبح کام کاج کے لیے نکلا ہے, اس کے جو بنیادی رائٹس ہیں ان کو جو پامال کیا جا رہا ہے, اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ ہم آج سے نہیں دیکھ رہے, صدیوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے جو نہ جانے کب ختم ہوگا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گورنمنٹ کا اس میں کیا موقف ہے, حکومت کیا سمجھتی ہے کہ یہ وی آئی پی کلچر جو ہے یہ کس نے شروع کیا اور اب اس کو ختم کون کرے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. رکن قومی اسمبلی شیخ رحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وی آئی پی پروٹوکولز اور سیکیورٹی میں کیا فرق ہے, اور چونکہ حکومت کے نمائندے ہیں, حکومت کا ورژن ہمیں دے سکتے ہیں کہ آخر ہمارے ہاں واقعی سیریس قسم کا تھریڈ ہے ایلیٹ کو, پولیٹیکل ایلیٹ کو, جس کی وجہ سے ہم وی آئی پی پروٹوکولز ان کو دیتے ہیں. کیا عوام جن کو ہمیں پروٹوکول دینا چاہیے اوبیسلی, کیا عوام کی جان و مال کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری پولیٹیشنز یا پولیٹیکل ایلیٹ کی سیکیورٹی ہے؟ شیخ صاحب, ویسے آپ سے تو جب بھی ملاقات ہوئی آپ نے تو ہمیشہ لوگوں سے ملے, اور یہاں پر بھی آپ کے آفس بھی آئیں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے بغیر کسی پروٹوکول کے. سر, یہ ہمارے ہاں کوئی واقعی مسئلہ ہے سیکیورٹی کا اتنا ہائی الرٹ کہ ہمیں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وی آئی پی کلچر ہے یہ ختم نہیں ہو سکا, واقعی سیریس قسم کا تھریڈ ہوتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک بنیادی طور پہ تو جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا میری ذات کے متعلق, تو میرا ایک اپنی سوچ ہے. میری سوچ یہ ہے کہ میری عمر کے لوگ اب جو سارا کچھ کر لیا, دیکھ لیا, سب کچھ ہو گیا, تو اب مجھے تو میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی کی, اللہ مالک ہے. اور دوسرا یہ مطلب میرا ایک اور بھی یہ ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے. برسہ برس کی ان کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں اٹیچمنٹ ہے, کچھ دلی بھی ہے اور کچھ ایسے ہی ذہنی طور پہ بھی ہے کوئی. تو میں تو خیر کم از کم, لیکن جو اصل جو آپ کا اشارہ جس طرف, وہاں پہ ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ کیوں آخر کار وہی لوگ ہوتے ہیں جو نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب جو ہی آپ اقتدار کی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ کر دی جاتی ہے, بڑی زیادہ اس کو کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مجھے جو آج سمجھ آتی ہے جو چیز, وہ غالباً یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے کسی ہائر آفیشل کو یا کسی ایسی شخصیت کو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بالکل آپ کا سارا سسٹم کلیپس کر جائے گا. تو میرے خیال میں وہ شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس پہ زیادہ محتاط. اور ان کے علاوہ وہ تو خیر چلیں ایک چیز ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی ایجنسیز ہیں یا آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس طرح کا ایک کریٹ کر دیتے ہیں سچویشن کہ آپ کو خام خواہ پھر آپ کو وہ اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں ویسے اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. نارملی کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو چلیے آپ سیکیورٹی بھی رکھ لیجئے,
تو آپ کو یاد ہوگا ڈکٹیٹر نے بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ سیکیورٹی تھی، لیکن اس کے باوجود اس پہ اٹیک ہوا اور وہ بچ گیا، قسمت اس کی اچھی تھی۔ لیکن میں آپ کی بات سے تھوڑا سا کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے جو گزارش کی ہے کہ اس کی بہت بڑی ایک پھر سیٹ بیک ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا ہو۔ لیکن سر کیا ہمارے ہاں سیکیورٹی اور وی آئی پی پروٹوکول کو مکس کیا جا رہا ہے؟ سیکیورٹی دینا از اندر تھنگ، آپ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ آپ ابھی ہم نے پروگرام کے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب سول ہسپتال گئے کراچی میں، وہاں پہ ٹراما سینٹر کا افتتاح کریں تو پورے ہسپتال کو بند کر دیا، ایک بچی کی جان ہسپتال کے باہر چلی گئی۔ تو سیکیورٹی اور وی آئی پی پروٹوکول میں کیا فرق ہے؟ میں اس چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا آپ حل کر سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر جس طرح آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہاسپٹل، تو آپ اس کو کارڈن کر لیجئے، آپ اس کی سیکیورٹی چیک کر لیجئے، آپ لوگوں کو سرچ کر لیجئے۔ لیکن ایسے انسٹیٹیوشنز کو جہاں پہ موت اور زندگی چل رہی ہوتی ہے، ان کو کم از کم ہمیں اپنی اس سیکیورٹی سے مبرہ کرنا چاہیے، یا پھر آپ جائیں نہ جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے سے کوئی پرابلم آئے گی تو آپ وہاں پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایسی معاملات ہیں وہاں پہ آپ نہ جائیں، تاکہ وہ ایک جو ان کی روٹین ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، جو لوگوں کو پریشانی ہوگی، وہ اس سے بچ جائیں گے۔ آپ نہ جائیں، کسی کو بھجوا دیں، اپنے نمائندے کو بھجوا دیں۔ لیکن اب یہ بھی، لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں کو، کچھ فرق آیا ہے جو آپ مکس اپ کر رہے تھے نا، وی آئی پی اور سیکیورٹی کو۔ اب وی آئی پی کلچر میں تھوڑا میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی آتی جا رہی ہے، اور اللہ کرے گا جب آپ کے ملک کے حالات اگر درست ہو جائیں، اس کے بعد بھی اگر رکھا جائے ملک، اگر نارمل آپ پیسفل زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا پھر کوئی لاجک بنتی ہے۔ سر ہمارے یہاں شیخ صاحب جو بائی لاز ہیں کہ آپ نے پرائم منسٹر کو سیکورٹی دینی ہے، پریزیڈنٹ کو دینی ہے، پھر اگر آپ پروونسز میں آتے ہیں آپ نے گورنر صاحب کو دینی ہے، آپ نے چیف منسٹر کو دینی ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے وہ بھی 20 گاڑیاں لے کے پھرتا ہے۔ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کے پی کے جاتے ہیں تو 20 گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ ٹرینڈ کس نے ڈیولپ کیا ہے؟ میں نے آپ کو گزارش کی نا کہ جو آپ کے انسٹیٹیوشن ہیں جن کو آپ کہتے ہیں، جو جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اتنا خوف زدہ کر دیں، اتنا خسار پیدا کر دیں کہ آپ مجبور ہو جاؤ ان کی بات ماننے کو۔ تو میں نے ایک گزارش کی ہے کہ اگر آپ کا ملک نارمل حالات میں آ جاتا ہے، دہشت گردی کا کلا کما ہو جاتا ہے، ہر قسم کے معاملات کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتا۔ اور یہ جو بات آپ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، میں تنقید تو نہیں کرتا، لیکن کم از کم وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل ضرور کریں۔ کم از کم مجھے شرمندہ کریں، عمل کرنے سے میں شرمندہ ہوں گا نا کہ دیکھیں جی یہ تو کتنے بہادر آدمی ہے، یہ تو بالکل سادگی مطلب چل رہے ہیں۔ یہ بات نہیں کر رہا میں، آپ میرے ساتھ کبھی چل کے دیکھیں تو جہاں پہ ضرور پڑتی ہے میں اپنے کسی دوست سے کہہ دوں یار مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا لو، یا میں رکشے پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ سو نارملی مطلب میں اپنی لائف کو اسی طرح گزارتا ہوں۔ میری تو اپنی پرسنل لائف ہے، میں اس کو اس طرح گزارتا ہوں۔ وہ میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ جو مین جو چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے آپ کا ایک سسٹم نہ کلیپس ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر ایک امپریشن یہ آتا ہے کہ آپ تو مطلب اتنی بڑی آفس کو آپ نہیں بچا سکے تو آپ ایک عام آدمی کو کیا بچائیں گے۔ تو اس میں ذرا تھوڑا سا ڈفرینس آپ اس کو تھوڑا سا آپ میرے خیال میں اسپیس دیں۔ سر عام لوگوں سے جب بات ہو شیخ صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں انسانی حقوق اتنے بڑے پیمانے پر پامال ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص گھر سے نکلا ہے کسی جگہ پر جانے کے لیے، اس کو رستے میں ٹریفک وارڈن نے روک لیا کہ یہاں پر وی آئی پی کا روٹ لگا ہوا ہے، اب وہ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ وی آئی پی کلچر شروع کیسے ہوا؟ کیا خالی سیکیورٹی کے حالات خراب ہوئے تبھی یہ وی آئی پی پروٹوکول شروع ہوا؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو ماضی میں بھی جا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں رہے۔ زیادہ عرصہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید
کچھ دیر بیچ میں سول گورنمنٹ رہی ہے. سول گورنمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں تھی اس وقت بھی. آپ کے لوگ کھیل رہے تھے, اور کھیلنے سے مراد یہ تھا کہ جب چاہتے تھے کسی سے استعفیٰ لے لیتے تھے, جب چاہتے تھے کسی کو تختہ دار پہ لٹکا دیتے تھے, جب چاہتے تھے C-130 بھیج کے ان سے لائن کروا لیتے تھے. تو میرے خیال میں شاید شوق تھا ان کو ایک بہت, وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے اس کو جاری و ساری رکھا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ گلہ ضرور کیجئے گا, آپ شکایت ضرور کیجئے گا, آپ فورم پہ بات بھی ضرور کیجئے گا, پر اس وقت جب آپ کے حالات بالکل نارمل ہوں گے پھر آپ کر سکتے ہیں, اور میری آواز انشاءاللہ اس وقت آپ کے ساتھ ہوگی. میں ضرور یہ بات کروں گا کہ بالکل آپ کسی کو چلنے سے مت روکیں, کسی کی گاڑی جانے سے مت روکیں. اگر آپ کے حالات نارمل ہیں تو آپ ایمبولینس بھی پھنسی ہوتی ہے نا, میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا, میں اسی لیے آپ کہہ رہا ہوں کہ نارمل حالات ہیں تو پھر میں آپ کی میری آواز آپ کے ساتھ ہوگی. بالکل میں آواز بلند آواز میں یہ بات اٹھاؤں گا کہ اب آپ ریڈ لائٹ پہ بھی رکیں گے, آپ اس کو پبلک کو, جنرل پبلک کو آپ روکیں گے بھی نہیں. زندگی اسی طرح رواں دواں رہے گی, آپ بھی اسی زندگی کے اندر رہیں گے تو میرے خیال میں لوگ آپ کو زیادہ آپ کی اس بات کو پسند کریں گے اور آپ کو اس میں نیک نامی ملے گی. بالکل آپ نے جو بات کی میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ظاہر ہمارے یہاں سیکیورٹی تھریٹس ہیں بہت زیادہ. پھر جو لوگ پوری دنیا کی ہمیں مثال دیتے ہیں کہ بھائی آسٹریلین پرائم منسٹر لوگوں میں جا کے ملتے ہیں, کینیڈین پرائم منسٹر لوگوں کے ساتھ جا کر افطاری کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہاں پر سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے ہمارے یہاں؟ وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ وہ حالات نہیں ہیں جو آپ کے ہاں ہیں. ابھی دیکھ لیجیے آپ, پھر وہی دہشت گردی کی ویو آئی بھی ہے روزانہ کی بنیاد پر. پہلے اللہ خیر کرے کچھ بہتری آ گئی تھی, لیکن اب چونکہ ہمیں علم نہیں ہے نا, ہم سوچ بڑی محدود ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. تو آبویسلی جو لوگ آپ کے خلاف ہیں, جو لوگ سے مراد ہے جو قوتیں اینٹی پاکستان ہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے نا پاکستان سٹیبل ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے یا اکنامیکل سٹیبلٹی آئے, وہ کبھی بھی نہیں اسٹرینتھن پاکستان کو پسند کریں گے. تو وہ یہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. اگر افغانستان میں کوئی پریشر آئے گا طالبان کی طرف سے تو افغانستان گورنمنٹ جو ہے, جو کہ پیچھے اس کے امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو ڈسیبل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کے اندر انتشار پیدا کرنے کریں گے. اور بھارت تو آپ کا ابدی دشمن ہے. جو ان کے اندر سوچیں بڑھتی ہیں وہ آپ کو پریشر ڈالتے ہیں. ان کو اپریہنشن یا ان کو یہ ایک غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے یا ایک قسم کی یہ کہہ لیجیے کنفرمیشن ہے کہ پاکستان ان کے معاملات میں دخل دیتا ہے. پاکستان کیسے دخل دے سکتا ہے؟ ہم تو خود اپنے عذاب میں گرفتار ہیں. تو یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ اپنی فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے وہ آپ کے معاملات میں دخل دیتے ہیں. پیسے کی ان کے پاس کمی نہیں ہے, اور پیسے سے پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جو خریدا جا سکتا ہے, اور وہ سب سے خطرناک لوگ ہیں. تو اس لیے جب تک آپ معاملات درست نہیں ہوتے, شاید میری آواز بھی آپ سے ذرا تھوڑی دھیمی رہ جائے گی. اپنی حد تک تو ٹھیک ہے, آپ مجھ پہ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو ہر طرح سامنے نظر آؤں گا. بالکل. لیکن آپ کی کلیریفائی کر دیجیے گا, آپ کی نظر میں سیکیورٹی میجرمنٹس وی آئی پی پروٹوکول سے ڈفرینٹ ہیں یا 100% مختلف ہیں؟ 100%. دیکھیں وی آئی پی کیا ہے, مطلب میں نہیں سمجھتا کیا ہے, کیا وی آئی پی ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ کو چیک نہ کریں؟ کیوں نہ کریں بھائی, کریں, آپ چیک کریں, کر لیں آپ. تو کیا کس قسم کی وی آئی پی؟ مطلب آپ جائیں آپ کی ٹریفک بند ہو جائے, اگر نارمل ہے تو کیوں بند ہو آپ کے لیے؟ کیوں ہو؟ آپ کوئی خاص چیزیں آپ کو آسمان سے اترے ہوئے؟ یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا پاکستان میں؟ یہ کس میں نے آپ کو گزارش کی نا, کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اس کی شوق تھا, شاید وہ اسی چیز کو اپنی ایک بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ٹریفک کا ان کے لیے بند ہو جانا اور دناتے اس میں سے گزر جانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو اس ٹریفک میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو کس نام سے یاد کر رہے ہیں. کاش یہ باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں تو میرے خیال میں پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود ہی بات آ جائے گی. اچھا, اسی سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا میکانزم بنا لیں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب, چیف منسٹر صاحب, گورنر صاحب انہوں نے A to B موو کرنا ہے, کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے کہ لوگ پریشان نہ ہو؟ آج تک وہ میکانزم بھی نہیں بنا. نہیں, وہ تو جب بھی پبلک پلیسز پہ آپ جائیں گے تو آبویسلی ان شخصیات کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو سیکیور کرنا پڑے گا. آپ اس طرح تو نہیں رکھ سکتے. دیکھیں نا, جب جو میں نے گزارش کی وہ جو ڈکٹیٹر تھا تو مین روڈ کے اوپر ہی ہوا تھا نا, وہ تو ڈیورنگ ان کے کانوائے جا رہا تھا تو اس کے دوران ہی ہوا تھا نا. تو اس لیے وہ بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے ان شخصیات کے لیے کم از کم. اس کے علاوہ اگر کوئی شخصیات ہیں جو جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, جو بغیر کسی عہدے کے اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں, ان کو کم از کم سمجھنا, سوچنا چاہیے.
کہ ان کے جانے سے یا ان کے آنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ بھی پروٹوکول لیتے ہیں ہمارے یہاں, چونکہ کلچر ڈیولپ ہو چکا. شوق پڑ گیا نا ان کو بھی, شوق ہے نا جی, بیٹھے ہوں گاڑی میں پیچھے سے ہوٹل کی آواز آ رہی ہو تو شاید یہ شوق ہے آپ کے خیال میں شوق ہے؟ شاید میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس لیول پہ مطلب پہنچا نہیں ابھی تک تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے, دنیا بدل رہی ہے, ہمیں بھی بدلنا چاہیے. وی آئی پی کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سیکیورٹی وہ بڑا ضروری ہے جی. جب تک آپ ٹھیک حالات میں نہیں آتے, اس کے لیے میں بھی اس پہ تو بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ضروری ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, شیخ رحیل اصغر نے بڑا ایلیبوریٹ کیا ہے اس کو, اور میں ان سے اس بات پر متفق بھی کرتا ہوں. اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ ہمارے ہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, لیکن ایک بریک لینی ہے مجھے. بریک سے پہلے ایک واقعہ ضرور کوٹ کرنا ہے کہ 2010 میں وزیر داخلہ اس وقت کے رحمان ملک صاحب نے گورنر ہاؤس میں آنا تھا, اور ہم جو گورنر ہاؤس کے باہر رپورٹنگ کر رہے تھے اس وقت 1 گھنٹہ پہلے ناظرین ٹریفک کو روکا گیا کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے گورنر ہاؤس میں آنا ہے. 1 گھنٹہ ٹریفک جام رہی مال روڈ پر, ٹریفک کو مال روڈ سے گزرنے نہیں دیا گیا. 1 گھنٹے بعد ٹریفک وارڈنز یا جو متعلقہ حکام تھے انہوں نے بتایا کہ اب وزیر داخلہ صاحب کا جو پلان ہے گورنر ہاؤس آنے کا وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ گورنر ہاؤس 6 بجے کے بجائے 8 بجے آئیں گے, اور ٹریفک کو پھر کھول دیا گیا. سوال یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ جب آپ نے ٹریفک بند رکھی تو جتنے لوگوں کو پریشانی ہوئی اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں, ایسے ہزاروں سینکڑوں واقعات ہمارے روزانہ معمول پر ہوتے ہیں, لیکن آج تک ہم ایسا کوئی میکانزم نہیں بنا سکے کہ اس وی آئی پی پروٹوکول کو عوام سے تھوڑا سا دور رکھا جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات درپیش نہ ہوں. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہاں سے بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ آپ کو وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں جتنے بڑے بڑے قافلے ہمارے ایلیٹ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں. اور جیسے میں نے پروگرام کے ابتدا میں کہا, پھر بریک کے بعد جو بات کی کہ لوگوں کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے صرف وی آئی پیز کو پروٹوکول دینے کے لیے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اپوزیشن کی جماعت ہیں. یہ کیا خیال رکھتی ہیں کہ وی آئی پی کلچر ہونا چاہیے, اور جس نقطے سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ سیکیورٹی میجرمنٹس اور وی آئی پی پروٹوکول یہ کیا 2 مختلف چیزیں ہیں؟ کیا ہم لوگ آپس میں اس کو مکس کر دیتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ وی آئی پی پروٹوکولز کی وجہ سے روزانہ خوار ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو سیکیورٹی میجرمنٹس ہیں یہ اور وی آئی پی پروٹوکول یا وی آئی پی کلچر آپ کی نظر میں 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم مکس اپ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ نمبر 1, آیا سیکیورٹی صرف وی آئی پیز کو ملنی چاہیے یا باقی سارے پاکستانیوں کو بھی ملنی چاہیے؟ میری تو کنسرن اس بات پہ ہے, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, کہ میری میں اس وقت 67 سال کی عمر میں اکیلی میں ٹریول کرتی ہوں, کئی دفعہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے سارا پاکستان میں پھر آتی ہوں. مقصد یہ ہے کہ مجھے بھی اپنی سیکیورٹی بڑی عزیز ہے, تو کیا صرف وی آئی پیز کی سیکیورٹی ہونی چاہیے یا پاکستان کے باقی باشندوں کی بھی سیکیورٹی؟ نمبر 1, اگر اس وقت ان سیکیورٹی کا پرابلم کریٹ ہوا ہے تو کس نے کریٹ کیا؟ اٹ از ناٹ بین کریٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان, یہ تو کریٹ ہوا ہے بائی واٹ ہیز بین ڈن بائی دا گورنمنٹس. ٹھیک ہے جی, 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے کہ آپ عام آدمی کو سہولت دینے والے جو اہلکار ہیں ان کو آپ ان کی طرف سے ہٹا کے اور اپنے ساتھ لگا لیتے. تو اگر تو آپ ایک جمہوریت کے تھرو الیکٹڈ انسان ہیں تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا؟ پھر تو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, نہ کسی چیز کی گھبراہٹ ہونی چاہیے. لیکن جب بھی کسی ایلیٹ سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں سیکیورٹی کے اتنے پرابلمز ہیں, اگر کسی ہائی ویلیو کو ٹارگٹ کر دیا گیا پھر بھی ایک جو امیج جائے گا پوری دنیا میں کہ ہائی آفس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا گیا, پھر خالی یہی حل ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے. حل تو یہ ہونا چاہیے تھا, صحیح بات پوچھیں تو جو نیشنل پلان آف ایکشن بنا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے تھا, اور وی شوڈ ہیو بین ویری سیریس اباؤٹ اٹ, بیکاز وی شوڈ میرے ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان میں تو بلیو کرتی ہوں کہ ہر انسان کو جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو اتنا ہی حق ہے سیکیورٹی کا جتنا کسی وی آئی پی کو. میں آئی ڈو ناٹ بلیو ان وی آئی پی کلچر. میں مطلب پیریڈ اس بات پہ میں بلیو نہیں کرتی, میں بالکل اس بات پہ یقین نہیں کرتی کہ کوئی بندہ وی آئی پی ہے. کوئی ایسے وی آئی پی, مطلب وی آئی پی کون ہوتے ہیں؟
مطلب کبھی انسان جو ہے کیا قدرت کا نظام اس طرح کہ بغیر انسانوں کے جو چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے بغیر چل ہی رہا ہے نا, ایوری تھنگ از رننگ. سو مقصد یہ ہے کہ ہیومن از دی موسٹ ڈسپینسیبل کموڈٹی. اب آ گیا جی مسئلہ کیونکہ جی پرائم منسٹر ہیں, جی کیونکہ چیف منسٹر ہیں, کچھ فلاں. میرا خیال ہے یہ بھی زمانہ اور وقت تھا پاکستان کے اندر, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, یا تو میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوا ہو تو میں اس چیز کو کوٹ نہ کروں. ملک معراج خالد ہوا کرتے تھے, چیف منسٹر تھے پنجاب کے. میرے سسر جو تھے وہ ایجوکیشن منسٹر تھے. ایک دن ایک خط انہوں نے کہا کہ جا کے آپ چیف منسٹر کو دے دیجئے گا, کہ آپ جا رہی ہیں کالج تو رستے میں ان کو دے دی جائے گا. میں نے کہا جی بہت اچھا. میں نے ابا جی سے پوچھا کہ میں نے کہاں جانا ہے, وہ وہاں رائل پارک میں رہ رہے ہیں یا کہیں اور رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ ابھی چیف منسٹر ہاؤس میں شفٹ ہوئے, کیونکہ میرے سسر اپنا گھر چھوڑ کے سرکاری ادھر نہیں گئے تھے. ہمارے گھر کے باہر کوئی پولیس نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی گارڈ نہیں تھا. میرے سسر جو تھے وہ خود اکیلے جایا کرتے تھے. صبح گاڑی ان کو سرکاری لینے آتی تھی, دوپہر 2 بجے کے بعد جب چھوڑ دیتی تو سارا دن اکیلے پیدل پھرا کرتے تھے پوری مال روڈ پہ. ہی واز دا منسٹر آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے پرچی دی, وہ خط دیا کہ آپ ان کو دیتے جائے گا. انہوں نے مجھے رستہ بتایا چیف منسٹر کے گھر کا, جو اس وقت چیف منسٹر کا جو پرانا گھر تھا. میں اس میں جب گئی تو باہر دروازہ کھلا ہوا تھا, وہ جو گیٹ تھا باہر کھلا ہوا تھا. میں ڈرائیو کر کے اندر چلی گئی. ایک دربان صاحب کھڑے ہوئے تھے, ان سے میں نے پوچھا جی ملک صاحب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا باجی اندر چلے جاؤ سیدھے, وہ پیچھے کچن سے بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں. میں اندر پیدل, اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون ہیں. لیکن تب سیکیورٹی کے معاملات, اور اب آپ کمپیئر تو نہیں اس کو کر سکتے. پر مقصد یہ ہے, یہ تب بھی تو پاکستان ہی تھا نا. بالکل صحیح. تب کوئی امریکہ تو نہیں تھا نا. اٹ واز اسٹل پاکستان. دین سم تھنگ مسٹ ہیو گون رانگ سم ویئر نا. کچھ غلط کام کر ڈالے ہم نے. فار ایگزامپل ہمیں جب ہم نے افغان وار کو سپورٹ کر لیا تو یہ تو حالات آپ کے تب بدلے ہیں. تبدیل تو آپ کے حالات تب ہوئے جب ضیاء الحق صاحب جو ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے یہ جو مصیبت ہمارے گلے ڈال کے اسٹارٹڈ آف وہ جو وار جو ہم نے پراکسی وار لڑی تھی امریکہ کے لیے, جس کے ساری زندگی سے ہم چوتے کھاتے چلے جا رہے ہیں. سو نمبر 1 تو یہ وقت اور زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. اب آ گیا جی آج کا زمانہ. میں آج کے زمانے میں بھی آپ کو کوٹ کرتی ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے خیبر پختونخوا کے اندر تھیلیسیمیا فیڈریشن کا کانفرنس کیا. میں اس لیے کوٹ انسیڈنسز کر رہی ہوں کہ بندہ یو مسٹ ہیو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. ہمارے صدر فیڈریشن کے جو ہیں وہ جنرل معین الدین حیدر ہیں, جو ایکس گورنر ہیں. میں صبح جب خیبر میڈیکل کالج پہنچی 9 بجے تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے اور اس گاڑی کے ساتھ ایک ڈالا بھی کھڑا ہوا ہے. تو میں نے سمجھا چیف منسٹر صاحب آ گئے, وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے. تو میں جب اندر گئی تو پتہ چلا نہیں, معین الدین حیدر صاحب آئے ہیں, بیکاز وہ جھگڑا صاحب کے ساتھ ٹھہرے تھے رات میں بھی گورنر صاحب کے ساتھ. تو ہی ہیڈ بین گیون ظفر صاحب کے پاس, تو انہوں ان کو پروٹوکال کے ساتھ وہاں لایا گیا تھا. اور ایک دن پہلے جب میں ہوٹل کے اندر پی سی میں جانے کی کوشش کر رہی تھی تو ظفر صاحب کی پروٹوکال جو تھی وہ اس میں ساری اندر ہوٹل کے بھری ہوئی تھی, ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے. میں نے کہا جی میں نے رہنا یہاں ہے, اجازت دے دیجئے تو میں بھی اندر چلی جاؤں. اب مسئلہ تھا کہ ہمارے چیف گیسٹ جو تھے وہ چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب تھے. میں اندر گئی ہوں تو مجھے جنرل صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے کتنے بجے آنا ہے. میں نے کہا سر انہوں نے 9:30 بجے کا کہا تھا. تو پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی ٹیلی فون آیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی فون نہیں آیا. کہ ہم کس کو کانٹیکٹ کریں گے پتہ کرنے کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آئی ہیو نو آئیڈیا. کہ آپ کے پاس کوئی سرکاری نمبر؟ میں نے کہا جی میرے پاس تو خٹک صاحب کا نمبر ہے. خیر اتنی دیر میں ابھی میں بات ہی کر رہی تھی, 9:15 کا ٹائم, تو پرویز خٹک صاحب کا ٹیلی فون آ گیا. تو مجھے پوچھنے لگے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے کدھر آنا ہے, کیونکہ وہاں میڈیکل کالج ایک فیمیل میڈیکل کالج. میں نے ان کو کہا سر آپ نے اس میڈیکل کالج کے اندر آنا ہے. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. ابھی میں اس ششوپن میں تھی, میں نے بتایا, تو مجھے معین الدین حیدر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی یہ آپ کے کمانڈر ان چیف ہیں پشاور کے, خیبر پختونخوا. بالکل صحیح. تو ان کے کوئی چھوٹے نہیں ہیں جو آپ کو فون کر کے بتائیں اور پوچھیں کہ کہاں آنا ہے؟ میں نے کہا سر آپ کے سامنے ہی انہوں نے پوچھا تو میں نے کو بتا دیا یہاں آنا ہے. ایگزیکٹلی آفٹر دیٹ 10 منٹس آفٹر دیٹ, ابھی ہم تیاری کر رہے تھے کہ کسی کو باہر بھیجے ریسیپشن کے لیے, تو پرویز خٹک صاحب اندر تشریف لے آئے. ایک بندہ ان کے ساتھ تھا بیچارہ اکیلا. ایک گاڑی تھی. لیکن آپ نے بالکل آپ نے جو کوٹ میں غلط بات نہیں ریفرنس دیا, لیکن ایک دفعہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت پروٹوکول. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, خان صاحب جب یہاں تشریف لاتے ہیں نا تو ان کو پنجاب پولیس
सिक्योरिटी दे दी। लेकिन जब वो KP के जाते हैं तब भी तो सिक्योरिटी होती मैं है। आपको बात बताऊं, खान साहब इज़ वन पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी में बिलीव करते, और जो आजकल ज़माना जा रहा है, कहाँ नहीं इमरान खान को आपने खड़ा देखा? कभी आपने देखा किसी बुलेट प्रूफ के पीछे खड़ा हुआ? हैव यू एवर सीन हिम स्टैंडिंग बिहाइंड अ बुलेट प्रूफ? लेकिन फिर हम जब एक एलीट की बात करते हैं फिर हमें सबकी बात करनी है। देखिए, मैं आपको क्या VIP कल्चर जरूरी है इन लोगों को सिक्योरिटी देना? खान इज माई लीडर, इमरान खान साहब इज़ माई लीडर, और वो कहते हैं कि VIP कल्चर नहीं होना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ इस बात पे पूरी, और मैं ये कहती हूँ वो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने वज़रा को, चीफ मिनिस्टर को, और उनको बार बार, मुझे पता है कि वो कहते हैं कि जी आई डू नॉट लाइक VIP कल्चर, और मैं नहीं चाहता कि आम आदमी जो है वो डिस्टर्ब हो। आम आदमी को नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। हमारे यहाँ VIP कल्चर कहाँ से आया? क्या पॉलिटिशियंस की इजाद आई है? देखिए क्या जी, पॉलिटिशियंस को नशा है कि हमारे पीछे ईगो गाड़ियाँ है फिर ना, हैं? आप देखें ना, ईगो है। आप VIP के बच्चे जो हैं उनके पीछे भी 2 प्रोटोकॉल लगी गाड़ियाँ हैं, होती बिल्कुल। उनके घर के मुलाजिम निकलते हैं, वो भी अपने पीछे प्रोटोकॉल लगा लेते हैं, क्योंकि किसी को पता थोड़ी है कि गाड़ी कौन बैठा? कि जी मैं इतना अहम हूँ बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में कि मेरे आगे पीछे इतनी बहुत सारी पुलिस जा रही है, इसका मतलब है इधर उधर जो बंदे देख रहे हैं, मुझे उनको पता चल गया कि मैं बड़ा अहम बंदा हूँ। जिस इंसान की अपने दिल में अहमियत कम हो वो इस तरह के काम करता है। हमें तो कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आई हैव नेवर वांटेड। मैं तो, मेरा ख्याल है द लास्ट थिंग आफ्टर ऑल, मैं भी डॉक्टर हूँ, आई बीन प्रैक्टिस डॉक्टर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इन्हीं पाकिस्तान की गलियों में फिरते रहे हैं, इन्हीं गलियों में फिरते हैं ना जहाँ आप कहते हैं इनसिक्योरिटी है। इन्हीं गलियों में मैं रोज़ाना फिरती हूँ, इन्हीं गलियों में मैं आती जाती हूँ। ना दिन का टाइम पता होता है, ना रात का टाइम पता होता है। फिर एंड ऑफ द डे ये आपने खुद अपनी आपकी इजाद है अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ख़त्म क्यों नहीं हो सके? क्यों ख़त्म नहीं कर सके? हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स क्यों इतने वायलेट होते हैं? क्यों एक आम आदमी जो सड़क पे खड़ा है उसको घंटों ट्रैफिक में इंतजार करना पड़ता है? आप और मेरे जैसे लोग खामोश रहते हैं, क्यों नहीं होते? बिल्कुल सही। या आप और मैं खामोश रहते हैं ना। जब आप ज़्यादती होते हुए देखते हैं तो आप आवाज़ उठाना इसलिए नहीं बिलीव करते। आप कहते हैं भाई मेरा तो मसला नहीं है ना, मेरी गाड़ी तो नहीं रोकी ना, मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा थोड़ी बीमार था, मेरा बच्चा थोड़ी था एम्बुलेंस के अंदर, बिल्कुल सही। वो मेरा मसला तो नहीं था, तो मैंने ज़रूर इसके अंदर बात करनी है। बात यह है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है ना पाकिस्तान का, जिसको अपने हकूक़ के बारे में पता है, जिसको पता है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस, वो आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होते, बात करने को तैयार नहीं होते। मैं और आप ड्राइंग रूम में बैठ के ज़रूर इस पर तनकीद ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ठीक। मैं और आप प्रोग्राम में भी बैठ के इस पर तनकीद कर लेंगे। आ गया जहाँ कि भाई मैं रोक के आप पूछे तो वहाँ हमने कभी ये बात नहीं करनी। देयरफॉर द फॉल्ट लाइज इन अस। इंसान जो है ना वो जो खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाता तो फिर उसके साथ जुल्म किया जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा कि जो पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, जो ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं, वो भी बेबस होते हैं। वो भी लोगों से ये कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि हमारा कसूर नहीं है। इस वजह से कि वो बेचारों को एहसास होता है ना कि जो ये मैं पिछले 10 मिनट से ये ट्रैफिक रोक के जो खड़ा हूँ, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तो फिर मौसम बेहतर है, जब गर्मियों का मौसम होता है, कोई हर बंदे की गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर तो नहीं लगा हुआ होता। वो जो बड़े VIP होते हैं उनकी तो गाड़ियों में एयर कंडीशनर, उनके डालों में भी एयर कंडीशनर, दे आर नॉट वरीड। पर वो जो बेचारे मस्कीन सारे लोग खड़े होते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ अपने बच्चे को लेके, वो तो दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड ट्रबल। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हम इसको रोक सकते हैं VIP कल्चर को? देखिए जी, मकसद ये है, आप तो VIP तब आपको पता चलता है जब उस गाड़ी के साथ 10 डाले होते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप खामोशी से निकल जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। आपका क्या मतलब है? कोई अंदर गाड़ियों के झांक झांक के देख रहे होते हैं। यू डोंट हैव टू अनाउंस योर प्रेजेंस, यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी अबाउट इट। आपको कोई ज़रूरी तो नहीं कि आपने बताना है कि जी नहीं ये नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, नहीं जी ये शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, नहीं जी ये अभी सनाउल्लाह साहब गए हैं। मतलब आपको अनाउंस करना ज़रूरी है? यू डोंट हैव टू अनाउंस इट, इट कैन ऑलवेज बी डन क्वाइटली एंड नोबडी हैज़ टू नो अबाउट इट। अगर किसी को पता ही ना चले, देखें अगर सिक्योरिटी का मसला है तो 10 तरीके होते हैं उसको हल करने के लिए। सिर्फ ये ईगो की बात है, क्योंकि हम पहले जिनसे लोगों से बात की उनका भी यही ख्याल है कि ईगो की बात है। लोग प्रोटोकॉल रखना पसंद करते हैं। हमारे मुआशरे में, हमारे एलीट पॉलिटिशियन में ये ईगो आ चुकी है कि मेरे पीछे 10 गाड़ियाँ चलें। देखिए, मकसद ये है कि जिस इंसान को अपने ज़ात के बारे में एहसास कमतरी हो, उसको आगे पीछे 10 गाड़ियाँ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। जो इंसान अपने में
اپنی ذات کے اندر کانفیڈنٹ ہو نا، اس کو نہ آگے کوئی بندے کی ضرورت ہے نہ کوئی پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. دیٹ پرسن از کانفیڈنٹ ان ہز اون سیلف. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ وقت لائے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ان میں اتنی خود اعتمادی آ جائے کہ ان کو اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو اتنی اہمیت ملے کہ لوگ ان کو پہچانیں، انہیں آگے پیچھے 8-10 گاڑیاں لانے کی ضرورت نہیں اپنی پہچان کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کوشش کی کہ وی آئی پی کلچر اور وی آئی پی پروٹوکول جو ہیں اس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے. اس بات سے بالکل ہم متفق ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات ہمارے ہاں کوئی خاطر خواہ اتنے بہتر نہیں ہیں. ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جہاں جہاں پر آپ نے ان پولیٹیشینز کو، ان ایلیٹ کو سیکیورٹی دینی ہے، وہاں پر ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جو خوار ہوتے ہیں، جن کے رائٹس متاثر ہوتے ہیں. آپ پروٹوکول دیں، لیکن آپ اتنا پروٹوکول نہ دیں کہ آپ گھنٹوں ٹریفک جام رکھیں. اس کا ایک میکانزم بنایا جانا چاہیے تاکہ جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں ایک مثال دی تھی، ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب سول ہاسپٹل گئے اور ایک بچی نے صرف اس وجہ سے جان دے دی، اس کی جان نکل گئی کہ اس کو ہسپتال کے اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی. ایسے واقعات آئندہ ہمارے ہاں رونما نہ ہوں، اس کے لیے ہمیں ایک میکانزم تیار کرنا پڑے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. زین علی کو اجازت دیں. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.